अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कोताही है क्या किसी को जादू करवाया हमें ए कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब दो जादू की काट करने वास्ते सूरत यासीन के नक्शे दिते जान की को जाएंगे, सूरत रहमान के नक्शे दिते जान की को जाएंगे, सूरत फातिहा के नक्शे दिते जान की को जाएंगे, सूरत मुजम्मल के नक्शे दिते जान की को जाएंगे, सूरत जिन के नक्शे दिते जान की को जाएंगे, सूरत कौसर के छोटे बड़े नक्शे दिते जान की को जाएंगे, आप भी खास नक्शे दिते जान की को जाएंगे। है कुरान पाक वाज और सच्चा जवाब दो मोहम्मद अशरफ एंड उत्ते जादू किसी महल्लेदार ने करवाया है, हमसाया ने करवाया वे, मिलन जुलन वाले ने करवाया वे, रिश्तेदारों ने भी तो किसी ने करवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, वो कुरान पाक को रस्सी में बांध के कैंची के ज़रिए हाथ में ऐसे लटकाया हुआ है और कुरान पाक को वास्ता दे के पूछ रहा है क्या जादू किसी ने करवाया है। और इसी तरह झूठ जो है इस्तिखारा करवा रहे हैं, इसी तरह झूठे किस्म का अमल करवा रहे हैं जो कि न कुरान से साबित है, न किसी सुन्नत से, न किसी सही अहादीस से साबित है। और ये लोग ऐसे करके पैसे कमा रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। तो मेरे भाइयों, वाकई में इस्तिखारा का क्या सही तरीका है वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर का अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस्तिखारा किसे कहते हैं? क्या इस्तिखारा का कोई मखसूस सुन्नत तरीका भी है? इस्तिखारा की अगर कोई सुन्नत दवा हो तो वो भी बता दें। आजकल पीरों फ़कीरों ने जो ऑनलाइन इस्तिखारा का सिलसिला शुरू किया हुआ है या टेलीफोन पर, इसकी क्या शरई हैसियत है? इसकी शरई हैसियत ये है कि ये ऑनलाइन है और इनकी लाइनें कटी हुई हैं अल्लाह से। तो इस्तिखारा का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट था। इन्होंने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया। इन्होंने तो मुस्तकबिल की खबरें देना शुरू कर दी हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी नहीं, मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं। इस्तिखारा ये तो है ही नहीं था। वो इस्तिखारा तो सिर्फ अल्लाह से मशवरा था, और मशवरा इस फॉर्म में कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ ना, अगर मेरे हक में बेहतर है तो हो जाए, नहीं बेहतर तो ना हो। ये तो माज़अल्लाह यानी इन्होंने इसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है। लेकिन माज़रत के साथ हमारे मुसलमान अल्लाह से कभी ये मशवरा नहीं करते कि या अल्लाह बेहतर है तो हो जाए, नहीं बेहतर तो ना हो। कहते हैं या अल्लाह बेहतर है या नहीं है, हो जाए। तो ये तो इस्तिखारा नहीं है। इस्तिखारे की बुनियाद ही इन्होंने जड़ी उखाड़ के रख दी है। पीछे से मुझे मिशकातुल मसाबी की पहली जिल्द है, वो ऊपर 2 जिल्दें रखी हैं, उनमें से पहली वाली जिल्द है। मैं इनको इस्तिखारे वाली दुआ भी सही बुखारी में जो आई है ना वो बता दूँ। यानी इन्होंने इस्तिखारे का हुलिया बिगाड़ दिए। तो मुस्तकबिल की खबरें पता करवा रहे होते हैं। वो इस्तिखारा तो कहीं भी मौजूद नहीं। इस्तिखारा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ था। सही बुखारी में हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाकी साहब कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआए इस्तिखारा इस तरह तालीम किया करते थे जिस तरह कुरान की आयात। आप बता लगा लें। और हमें हर अपने दुनियावी मामले में मशवरे की तरफ आप अलैहिस्सलाम इस्तिखारे की तरगीब दिलाया करते थे। अच्छा, आप ये देखें कि इसका ताल्लुक दुनिया की चीज़ों के साथ, मैं दुआ भी आपको पढ़ के बता दूंगा। दीन के साथ से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये नहीं इस्तिखारा कर सकता कि मैं इस्तिखारा करूं कि सुन्नी ठीक है या शिया। दीन के ऊपर आपको इल्मी दलाइल देखने होंगे। बाद लोग इस तरह के इस्तिखारे भी कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह बरेलवी इस्तिखारा करते हैं तो देवबंदी गलत निकलते हैं, देवबंदी इस्तिखारा करते हैं बरेलवी गलत निकलते हैं। क्योंकि इस्तिखारा वो हो ही नहीं रहा होता, वो उनका अपना एक आप समझ लें खुद साख्ता किस्म का इस्तिखारा होता है। उसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात क्लियर कर लें, इस्तिखारे का ताल्लुक सिर्फ दुनियावी मामलात के साथ है। दुनियावी लेन देन, दुनियावी कोई शख्स यानी कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई अगरचे ये भी अल्टीमेटली दीन में आता है, लेकिन दुनियावी मामलात की बात होगी, अकायद की। शादी कहीं करना चाहता है, कोई किसी के साथ मामला करना चाहता है, ये बात। दीनी मामलात को कुरान और सुन्नत से अखज़ किया जाएगा, उसमें इस्तिखारे के ऊपर रिलाई नहीं आप करेंगे। मैंने कई दफ़ा बताया कि टेक्सला में एक भाई थे, तो वो कहते हैं मैं इस्तिखारा करके कादियानी हो गया हूँ, मुझे इशारा हुआ आप कादियानी हो जाए। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है। लोग तो ख्वाब में नबी इस्लाम के ऊपर ये बात कर रहे होते हैं कि नबी इस्लाम ख्वाब में इन्होंने कहा कि फलां ठीक है फलां गलत है, दूसरे कह रहे होते हैं जो फलां गलत है, जब वो ख्वाब देखता है वो कहता है नहीं ये फलाना जो है ना वो गलत है, असी तो ठीक है।
اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا خواب, اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی, آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. یہ جو حدیث ہے نا جی, میں استخارے کے اوپر جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اور مشکات المصابیح میں آپ کو جو نفلی نماز کا چیپٹر ہے نا اس کے اندر آپ کو یہ استخارے والی حدیث مل جائے گی. یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں اس کا نمبر ہے 1313 الفاظ پہ غور کرنا. بخاری میں ہے 1162 صحیح بخاری میں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے, یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے یا جس وقت بھی, آسانی ہے. اس کے بعد کوئی خواب شاب نہیں دیکھنا ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب 2 نفل پڑھیں, کسی سے گفتگو کیے بغیر سو جائیں, اگر سبز جھنڈی نظر آئے تو ٹھیک ہے, ریڈ آئے تو نہیں ٹھیک. سر یہ کہیں بھی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. کوئی جھنڈی جھنڈی نظر نہیں آنی, کوئی خواب کی گارنٹی نہیں ہے کہ خواب آنا ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا یا اس معاملے سے آپ کو دور کر دے گا, وہی دعا کے اندر ہے. استخارہ صرف دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بتا دے اس مسئلے میں, اگر میرے لیے حق ہے تو یہ حق کر دے, اگر یہ باطل ہے تو مجھے اس سے دور کر دے, اور اس کو مجھ سے اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. اس کے لیے آپ کو کوئی بیل کی آواز نہیں آنی, کچھ بھی نہیں آنا. یعنی وہ معاملہ خود بخود, یعنی آپ رشتہ کہیں کرنے جا رہے تھے, آپ نے دعائے استخارہ مانگ لی, تو اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو انشاءاللہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رشتہ ہو ہی ہو, اس کے لیے دنیا کا کوئی استخارہ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ استخارے میں تو آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں نا کہ یا اللہ اگر بہتر ہے دین دنیا آخرت اور معیشت کے لیے, سارے الفاظ. تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے, پھر یہ دعا مانگے. دعا سن لیں آپ, ورڈ بائی ورڈ آپ مشکات سے دیکھ لیجئے گا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. اور پھر آگے الفاظ ہے فاصرف عنی واصرف عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. زبردست الفاظ ہے. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں, تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں, اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں. تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا, اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں میرے لیے دین, میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لیے بہتر ہے, تو اسے میرے لیے مقدر کر, آسان کر, اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے, میرے دین, میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے, تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے, اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما, وہ جہاں کہیں بھی ہو, پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے. یہ پڑھنے کے بعد نبی اسلام فرمایا پھر اپنی حاجت کا نام لے, اگر وہ رشتے کے لیے کر رہا ہے, جس کے لیے. یہ اردو ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, عربی دعا ضروری نہیں آپ پڑھیں, یہی ترجمہ پڑھ لیں, اپنے الفاظ میں بیان کر لیں. اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ہے, کوئی جھنڈی نظر آئے گی, رنگ نظر آئے گا. یہ صرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سپرد اپنے معاملے کو کرتے ہیں. اگر آسانی ہے اس میں میرے لیے آسانی کر دے, مشکل ہے تو اس کام کو روک دے, رکاوٹیں ڈال دیں. ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں, اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یا کبھی کہیں سے جان چھڑانی ہو تو خام خواہ کہتے ہیں استخارہ کی طرح جواب ہی صحیح نہیں آیا. صحابہ کو تو کبھی جواب نہیں آیا استخاروں کا, یہ آپ نے خود کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور آن لائن استخارے تو آپ کو پتہ ہے وہ تسبیح سے بھی استخارہ کرتے ہیں, باقاعدہ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں. وہ نا یہ ہم نے خود بھی چونکہ دیکھے بھی ہوئے ہیں, کیے بھی ہوئے ہیں, اللہ کے فضل سے, اللہ معاف کرے. اچھا وہ کہتے ہیں جی, وہ جو استخارہ کرنے والے وہ کہتے ہیں آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ اپنی وہ چیز بیان کریں.
تو وہ جو بندہ استخارہ کرنے والا ہے نا وہ اپنے ذہن میں اس کو نا سوچتا ہے, وہ دوسرے سے استخارہ کرا, حالانکہ یہاں استخارہ آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے, کسی سے تو آپ کروا ہی نہیں سکتے, کیونکہ مسئلہ تو آپ کا اس میں تو سارے سیکھے میرے لیے تیرے لیے کہ تو گزمانو کا جتنے مرضی تھا منو کے لینا دینا, میں اپنے ہی بات کروں گا. تو وہ پھر استخارہ جب کراتے ہیں نا, یہ جو آن لائن استخارہ ہے نا وہ اس طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے جیسے وہ قرآن گھما رہا تھا, وہ اگر تسبیح کہتے ہیں ایسے ہل پڑے تو اس کا مطلب ہے ہاں, اور اگر ایسے ہلے تو اس کا مطلب ہے نا. آپ ہنس رہے ہیں, آپ جا کے پوچھ لیں, نہیں ہلتی خود بخود ہے, وہ تو یہی کہتے ہیں خود بخود ہلتی ہے, ہل پڑتی ہے ویسے. پتہ کیوں؟ ظاہر ہے یہ کتنی دیر آپ سیدھا اس کو پڑھ کے رکھیں گے, ہلکا ہاتھ جنبش کھا ہی جاتا ہے نا, کہیں نہ کہیں جائے گی. ہاں تو باقی ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے, جو بھی ایسے کر دیں اس کی تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ دیکھیں, میں آپ کو یہ ہاتھ لائے بغیر اس کو لا کے بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیں آواز ہل رہی ہے, نہیں میں ہلکی سی جنبش دے رہا ہوں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح استخارے ہوتے ہیں, یہ سب کا سب جو ہے نا وہ دھندا ہے پیسے کمانے کا. استخارہ کچھ اور چیز تھی, وہ اللہ سے دعا تھی اور مشورہ تھا. مشورہ یہ نہیں کہ اللہ نے جواب دینا ہے, جواب اللہ نے پریکٹیکلی دینا ہے کہ آپ کو اس کام سے دور کر امید دینا ہے ہے کہ یا وہ آپ کام کو آپ یہ کے بات لیے سمجھ میں آئی اور ہوگی کوئی کہ طریقہ نہیں. استخارہ کیا چیز ہے. استخارہ سے ایسے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یہ تو غیب کی باتیں ہیں. اور یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, وہ کتاب کو ایسے گھما دیتا ہے اور بولتا ہے, پھر بولے گا کہ یہ جادو کیا ہے, پھر اس کے بعد اپنا دھندا شروع کر دے گا. تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے یہ سب چیزوں سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچائے, اور ہمیں حق کو قبول کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے, اور جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.